الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، ہم اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے رہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن پاک ساری مخلوق کے لیے ایک مکمل ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو مکمل کرتا ہے جو حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام رسولوں کی جماعت لے کر آئی۔ وہ ہدایت اور وہ دین کیا تھا؟ وہ ہدایت اور وہ دین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک، وہی خالق ہے۔ یہی تعلیم تمام انبیاء دیتے چلے آئے، لیکن شیطان انسان کو قابو کر کے اسے پھر دین سے دور لے جاتا رہا، اسے گمراہ کرتا رہا، اس کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرتا رہا اور اسے کئی قسم کی خواہشات کا شکار بناتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے، جو انسان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، وہ ہدایت کی ضرورت بھی پوری کرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول بھیجتا رہا جو مخلوق خدا کو پھر ہدایت کی طرف کھینچ کر لاتے رہے اور سمجھاتے رہے۔ قرآن پاک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس میں تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ترغیب اور ترہیب سے سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں جو تاریخ بیان فرماتا ہے اس میں تمام انبیاء اور امتوں کا ذکر فرماتا ہے کہ کس طرح شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے رسول کس طرح پھر ان کو خالق سے ملاتے رہے۔ اس ساری تاریخ میں جو سب سے روشن باب ہے وہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنایا، یعنی اپنا دوست بنایا، کیونکہ آپ کی قربانیاں اس قدر عظیم اور بے مثال تھیں کہ وہ اس نعمت کے حقدار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی دوستی کا خطاب عطا فرما کر ساری مخلوق کے لیے امام بھی بنا دیا، اور آپ ہی کی اولاد سے بعد کی مخلوق پیدا ہوئی۔ اس لیے بعد کی مخلوق جس کو شیطان نے پھر گمراہ کیا، خواہ وہ مشرکین مکہ تھے، خواہ یہود تھے، خواہ نصارہ تھے، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہی تھے، اور باوجود گمراہی کے وہ حضرت ابراہیم کی عزت اور عظمت کے قائل تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جو ان کے پیغمبروں پر نازل ہوئی تھیں، مثلا تورات، زبور، ان سب میں حضرت ابراہیم کا ذکر موجود تھا اور آپ کی ساری تاریخ موجود تھی جو قربانیوں سے جگمگا رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرمایا مشرکین مکہ کے سامنے بھی، یہود و نصارہ کے سامنے بھی، اور ساری دنیا کے سامنے بھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آیا ہوں، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جو کامل دین ہے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے، جس کے مطابق تم زندگی گزار کر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہو سکتے ہو اور دنیا میں بھی بہترین زندگی گزار سکتے ہو۔ یہی دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں جو میں لایا ہوں، بلکہ یہ وہی دین ابراہیمی ہے جس کو آدم لائے تھے، جس کی تلقین و تبلیغ نوح کرتے رہے اور جس کی تبلیغ دوسرے پیغمبر بھی کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان طاقتوں کا اظہار بھی فرمایا۔ وہ سارے معجزات، وہ ساری طاقتیں جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو دی جاتی رہیں، وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جن کی مثال کسی اور انسان سے ممکن ہی نہیں تھی۔ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، لوگوں نے ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، لوگوں پر افسوس ہے، ان کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی رسول آیا اس پر لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ میں کیا خوبی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو ایسی طاقت عطا فرمائی جسے معجزہ کہا جاتا ہے، جیسے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں۔ ان کی تابعداری اور غلامی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، ورنہ کسی کی کوئی عبادت، کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ یہ عجیب و غریب معجزے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا معجزہ کہ سوکھی ہوئی لکڑی پر ہاتھ رکھنے سے، پھینکنے سے وہ اتنا اجزا اجزا بن جاتا تھا کہ فرعون اور اس کی ساری سلطنت اور اس کی ساری سپاہ لرزہ اندام ہو جاتی تھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ کے دوسرے اعجاز، حضرت عیسیٰ کے معجزے، مردے کو زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر زندہ کر دینا، کوڑی کو تندرست کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، یہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو عطا فرمائی تھی۔ اگر رسولوں کی اس طاقت سے انسان انکار کر دے تو پھر رسول کے پاس کیا چیز ہے جو ثابت کرے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، ہدایت دینے والا ہے اور یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی غلامی کی جائے، اس کے ساتھ اس کے راستے پر چلا جائے، اس کی بات پر اعتبار کیا جائے اور اس کے لیے ہر چیز قربان کی جائے۔ اگر رسول کو اپنی طرح بشر سمجھا جائے تو پھر کوئی شخص رسول کی تابعداری نہیں کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان ہدایت حاصل کرے، ہدایت وہ حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے بھیجتا ہے، اور رسول کو ممتاز کرنے کے لیے ایسی امتیازی قوتیں عطا فرماتا ہے جو کسی بشر کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول کو اپنی طرح بشر کہنے والے دین سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور دین کا جو اصل مطلب ہے، مفہوم ہے، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اسی طرح مشرکین مکہ نے انکار کیا، اور اسی طرح یہود نے انکار کیا، اسی طرح نصارہ نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اگر اللہ تعالیٰ نے رسول ہی بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، کیا وہ خود ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا دیدار تم کس طرح کر سکتے ہو؟ اگر فرشتہ آتا بھی تو انسان کی شکل میں آتا، اگر فرشتہ آتا تو تم اعتراض کرتے کہ تم فرشتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہو، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ کئی لوازمات ہیں، ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم مان سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ سامنے آ کر تمہارے ساتھ بات کرتا تو کس طرح کرتا؟ تم اللہ تعالیٰ کی بات سننے کی سخت رکھتے ہو، نہ اس کے دیدار کی۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک جھلک دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ پھٹ گیا، تو تم کون ہو جو برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے لازماً انسان ہی بھیجنا تھا تم ہی میں سے کہ جو تمہارے ساتھ گفتگو بھی کرے اور جس کی بات تم سن سکو اور جس پر تم اعتبار کر سکو کہ یہ ساری باتیں قابل عمل ہیں۔ رہی یہ بات کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، اس کے لیے میں تمہیں وہ ساری باتیں بتاتا ہوں جن پر تمہیں یقین کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں جو کتاب لایا ہوں تم اس کی مانند ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ، اور ایسا کرنے کے لیے اپنے سارے دوستوں اور سارے مددگاروں کو بھی لے آؤ۔ اگر تم ایسا بنا لیا تو پھر ٹھیک یہی سمجھ لینا کہ یہ من گھڑت بات ہے۔ اگر ایسا نہ کر سکو، سب مل کر بھی نہ بنا سکو، اور یقیناً تم نہ بنا سکو گے، تو پھر تم کو ماننا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا تمام مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ میں ہی لایا ہوں، اس کا مطلب ہے میں ہی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے معجزے بھی تھے جن کا کئی بار ذکر کیا گیا۔ مثلا ایک صحابی کی آنکھ گر گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی آنکھ اس خانے میں رکھی تو وہ تندرست ہو گئی۔ کٹے ہوئے بازو پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا۔ چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، سورج کی گردش کو روک دیا، ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کر دیں، اور جو کچھ فرمایا وہ درست ثابت ہوا۔ تمام گزشتہ خبریں سنائیں، آنے والی خبریں سنائیں، جو باتیں تورات انجیل میں موجود تھیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ان کا اصل دین تھا وہ سارا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے۔
یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، جس کو یہودی اور نصارہ جانتے تھے، جاننے کے باوجود اس میں تحریف اور انکار کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں وہی دین لے کر آیا ہوں جو دین ابراہیمی ہے، جس پر تم تھے لیکن تم گمراہ ہو چکے ہو۔ شیطان نے تم کو دین سے دور کر دیا ہے۔ کعبہ اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ اس میں بت رکھے جائیں۔ جس ابراہیم نے کعبہ بنایا اس نے تو بتوں کی بے عزتی کی، ان کو رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا، بتوں کو توڑا، اور اسی کی سزا میں لوگ آپ کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم وہ لوگ ہو جو انہی حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہو، تمہیں ابراہیم کا دین قبول کرنا چاہیے جو تم نے 360 بت لا کر کعبہ میں رکھ دیے، ایک دوسرا دین ہی بنا دیا اور کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ابراہیم کا دین وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس طرح یہود اور نصارہ کو حکم فرمایا کہ تم تورات اور انجیل کو لے کر پھرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور دونوں کتابیں بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، لیکن تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ان میں تحریف کر دی ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تم کس طرح حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تم یہ ظلم کرتے ہو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کہتے ہو کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے تو یہود اور نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اچھی طرح جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، کیونکہ جو نشانیاں انہیں تورات اور انجیل میں بتائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں، لیکن حسد اور بغض کی بنا پر وہ نہیں مانتے تھے، انکار کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہ آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے۔ پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جو انہوں نے جھوٹی عزت اور وقار کے محل بنائے ہوئے تھے ان کو اسلام مسمار کر رہا تھا، ان کی خواہشات کو مٹا رہا تھا۔ حسد اور لالچ کی بنا پر انہوں نے دین میں تحریف کر دی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے کیونکہ ہم یعقوب کی اولاد سے ہیں، اور یعقوب نے ہی ہم کو وصیت کی ہوئی ہے کہ تم اسی دین پر قائم رہنا، ہم اسی دین پر قائم ہیں، ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے، ہم ہی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کا جواب ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب نے اپنی ساری اولاد کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس وقت تم موجود نہیں تھے، تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس میں تم نے تحریف کر دی ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب میں فرمایا ہے کہ اس وقت یعقوب نے یہ وصیت کی تھی کہ اے میری اولاد، خبردار تم ایسی حالت میں مت مرو کہ بے دین ہو، تم اس دین پر مرنا جو دین میں لایا ہوں، یہی دین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ پھر اس بات کو ان کے دلوں میں زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان لوگوں کے دل میں حضرت یعقوب کا ارشاد اس طرح جمع ہوا تھا کہ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ کے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے، حضرت ابراہیم کرتے رہے، حضرت اسماعیل کرتے رہے، حضرت اسحاق کرتے رہے۔ وہ دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم اسی دین پر قائم ہیں اور اسی پر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام وہی دین ہے جس کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، وہ دین ہے جو میں لایا ہوں، یہی دین تم کو ماننا چاہیے، تب ہی تم نجات حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اپنے کلام پاک میں ساری طریق اور ہدایت بیان فرما رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کئی ہدایتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ کیا ہدایت تھی جو حضرت آدم لائے، جو حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے۔ وہ ایک ہی ہدایت تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے بتایا؟ آدم صفی اللہ نے۔ پھر لا الہ الا اللہ کہ
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کس نے بتایا؟ نوح نجی اللہ نے۔ پھر لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کس نے بتایا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے۔ پھر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کس نے بتایا؟ عیسیٰ روح اللہ نے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ ہی ایک ہدایت ہے، اور یہ ہدایت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے کی زبان پر ہمیشہ ہر وقت رہتی ہے۔ بیٹھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، کوئی محفل کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، سوتے ہیں تو تب بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ یہی لا الہ الا اللہ کی ایک تعریف ہے، جو اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لا الہ الا اللہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لا الہ الا اللہ کو اگر ایک پرڑے میں رکھا جائے اور زمین و آسمان اور ساری کائنات دوسرے پرڑے میں رکھی جائے تو یہ ان سب پر بھاری ہے۔ لا الہ الا اللہ جب پڑھا جاتا ہے تو شیطان کی ہڈیاں ٹوٹتی اور چور ہوتی ہیں، وہ چیختا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اتنی برکت والا ہے کہ جب آخرت میں انسان کے سارے مال ختم ہو جائیں گے اور ان کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے مقابلے میں نہیں رہے گا، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لے کر رکھا جائے گا، تو اس کا پلڑا فوراً نیچے ہو جائے گا اور اس کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کو کہا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہی یقین اور تبلیغ ہے جس کی ہدایت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، لیکن جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں وہ اسی لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے۔ وہی کعبہ شریف جو بتوں کے خلاف اعلان کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا گیا تھا، اسی کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی اور بتوں کی پرستش سے منع کیا، انہیں کی اولاد کو شیطان نے اس طرح گمراہ کیا کہ انہوں نے اسی کعبہ شریف کے اندر 360 بت لا کر رکھ دیے۔ وہی لا الہ الا اللہ جو نجات کا ذریعہ بنا، جس کی تبلیغ سارے رسولوں کی جماعت کرتی رہی، اسی لا الہ الا اللہ سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ بھی شیطان نے آ کر گمراہی کا ایک نیا ذریعہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بہت ہی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ اسی درود کے لیے انہوں نے اوقات مقرر کر دیے کہ اس وقت پڑھنا منع ہے، اس وقت بھی پڑھنا منع ہے، اونچا پڑھنا منع ہے، ایسا پڑھنا منع ہے۔ کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا کہ اس وقت نہ پڑھو، حکم ہے ہر وقت پڑھو اور جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ لیکن پھر شیطان نے دل میں خیال پیدا کر دیا اس وقت منع ہے، اس وقت منع ہے۔ دوسری بات جو اس تاریخ سے ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے، وہ خود اسلام لے آیا، وہ خود دین کا پابند ہو گیا، وہ عاشق رسول بھی کہلاتا ہے، قربانی والا بھی کہلاتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اسلام کے سارے اصولوں کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا۔ حالانکہ ایمان لانے کے بعد اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ وہی اصول ضوابط اپنی اولاد کو بھی اسی طرح سکھائے، کیونکہ قرآن پاک اٹھا کر دیکھو کہ کس طرح تمام انبیاء نے اپنی اولاد کو زندگی بھر پیدا ہونے سے مرنے تک یہی وصیت کی کہ تم کس کی اور کیا عبادت کرو گے، تم کس طرح عبادت کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تم اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑنا، تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا کہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیا۔
آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خود بڑے عاشق بنتے ہیں، بڑے نمازی بنتے ہیں، حاجی بنتے ہیں، عابد بنتے ہیں، بڑے خلیفے بنتے ہیں، مرید بنتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو دنیا کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جتنی پیری ہے، ان کی جتنی مریدی ہے، ان کی جتنی خلافت ہے، وہ سب منافقت ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر سب کچھ قربان کرنا سب سے اچھی بات ہے، تو ایسا کون سا شخص ہے جو اپنی اولاد کے لیے اچھی بات پسند نہیں کرتا؟ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے اچھی بات پسند کرتا ہے۔ ایسے لوگ اگر خود آتے ہیں اور اولاد کو اس کی تلقین نہیں کرتے، اس پر زور نہیں دیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھائی نہیں چاہتے، یا وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے، یا وہ وقت کے ساتھ ساتھ اصل مطلب کو بھول گئے ہیں، یا ان کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے اور شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کے دل میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، کیونکہ دنیا اور دنیا کے لوازمات کو شیطان اتنا خوبصورت اور اتنا رنگین بنا کر انسان کو دکھاتا ہے کہ یا تو انسان خود اس پر مرتا ہے یا پھر اولاد کو اس پر قربان کرتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس درویشانہ زندگی سے مطمئن نہیں۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے دنیا چھوڑی، میں بڑا ذلیل ہوا، خوار ہوا، میری اولاد سب پڑھ جائے، افسر بن جائے، بڑی چیز بن جائے، تاجر بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور وہ سارا وقت ادھر ہی گزارے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان اس کے دل و دماغ میں دنیاوی چیزیں بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کے اس فریب سے بچنے کے لیے ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو دنیا کی بے ثباتی، فنا پذیری اور کم قیمتی بھی انسان کے دل و دماغ میں اجاگر کرے، دنیا کی اصل حقیقت اس کے سامنے آشکار کرے، تاکہ انسان کو دنیا سے نفرت ہو، وہ خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچائے کہ میری اولاد بھی اس عذاب سے اور اس ذلیل چیز سے بچے، میں بھی بچوں، میری اولاد بھی بچے، اور ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پر رکھتی ہے؟ وہ چیز نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نور حاصل ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر مبارک میں ہے، اور اس نور سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس روشنی سے ہر چیز کی حقیقت انسان کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، جس سے لازماً انسان کو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ خود بھی دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مرتے دم تک اس کی تلقین کرتا ہے۔ اب اس سے ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاتے ہیں، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے نفرت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور دنیا ان سے محبت کرتی ہے۔ دنیا ہمیشہ ان کے قدموں میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہر وقت ان کے سامنے حاضر رہتی ہیں۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، لیکن دنیا ان سے نفرت کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا ان کے آگے آگے بھاگتی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ والے آگے آگے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس لیے یقین رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، وہ ساری کائنات پر واجب الاحترام ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا صحیح حقدار بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں بھی اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ اگر دنیا سے کچھ حاصل بھی کرتے ہیں تو وہ چور ہیں۔ جس مالک کی چیزیں ہیں اس کے نافرمان ہو کر اس کی چیز چھپا کر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کا ان سے حساب لیا جائے گا، اور وہ ساری چیزیں ان کے لیے حسرت کا سامان، ان کی تباہی کا سامان اور بربادی کا سامان ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ سامعین اکرام، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے، حدیث پاک اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں صرف ایک ہی طریقہ ہے سرخرو اور سرفراز رہنے کا، کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان ہر وقت اپنے سینے میں قائم اور دائم رکھے۔ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت
کو ہمیشہ فوقیت اور اہمیت دیتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نسبت رسولی حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اسی لیے اس محفل کو منعقد کیا جاتا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی تمام آرزوئیں پوری فرمائے، دنیا اور آخرت میں وہ سرخرو اور سرفراز ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔